فرمایا دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ کوئی ہے اندازہ کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ فرمایا کتنے درخت ہیں اور پھر ان درختوں کے پتے کتنے ہیں، اور ان درختوں کے پتوں میں سے جب ایک پتا گرتا ہے اللہ فرماتا ہے یعلمھا، مجھے پتا ہوتا ہے اس وقت فلاں درخت کا فلاں پتا زمین پہ گر گیا۔ با یک وقت اتنے پتے گرتے ہوں گے، کوئی اندازہ ہے؟ کوئی نہیں، لمٹ ہی نہیں نا، لامحدود بات ہے۔ کتنے پتے گرتے ہیں ایک ٹائم میں؟ تو ہر درخت کے ہر پتے کا اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ اس وقت گر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم زمین کے اندر دانا بیج ڈال دیتے ہو نا، یہ گندم ابھی بیجی ہم نے، یہ تیار ہو گیا الحمدللہ، تو بیک وقت آپ دیکھیں پورے پنجاب میں، پاکستان میں، پھر پوری دنیا میں کتنے بیج ڈالے گئے ہوں گے؟ کیوں بھائی، کوئی اندازہ ہے؟ کوئی تعداد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو جتنے بیج تم نے ڈال دیے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ان میں سے کتنے اگیں گے اور کتنے خشک رہیں گے یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا الہ ہے، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہم تو یہ سوچتے شاید مجھے دیکھ ہی کوئی نہیں رہا، ایسی ہے نا، میں گناہ کرتا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، چھپ گیا لوگوں سے گناہ کر لیا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں انسان اللہ سے چھپ جائے؟ کوئی؟ اچھا ہم ان سے چھپتے ہیں، ان سے چھپتے ہیں جو ہمارا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے۔ میں گناہ کروں آپ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ زیادہ آپ تو ہی لانتی کریں گے نا، مجھے برا بھلا ہی کہیں گے نا، بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے۔ وہ اللہ جو سزا دے سکتا ہے، جو تیرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، اس سے تو چھپتا نہیں، ان سے چھپتا جس سے کوئی تیرا بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ کبھی تو نے سوچا، کبھی غور کیا؟ وہ علیم الخبیر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی جب تیرے پاس میرے بندے آ کے میرے متعلق پوچھیں ان کو بتا دو میں بہت قریب ہوں، میں اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی شفقت کرتا ہوں، میری رحمت ان کے اوپر بڑی وسیع ہے۔ کتنی وسیع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے اس پوری دنیا پہ تقسیم کیا ہوا ہے، پوری دنیا پہ، بندوں پہ، انسانوں پہ، جمادات پہ، نباتات پہ، دریاؤں میں، مچھلیوں پہ، گائے بھینس پہ، جانوروں پہ، درندوں پہ، سب چیزوں پہ ایک حصہ تقسیم کیا ہے۔ اور اس ایک تقسیم کردہ حصے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ماں بیٹے میں پیار ہے نا، ماں بیٹے میں کتنا پیار ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بہن بھائی میں، باپ بیٹے میں، خاوند بیوی میں، یہ جو رشتہ داری ہیں، یہ جانور آپ دیکھتے ہیں بڑا کمزور سا ہوتا ہے، جب اس کے بچوں پہ کوئی بڑا ہیوی جانور بھی حملہ کرے تو ماں اس کو روکتی ہے، اسے قریب نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے پہ حملہ، تو اسے جرأت کیسی ہوئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک تقسیم کردہ حصے کی وجہ سے ہے، اور 99 حصے، ایک کم 100 حصے جو اللہ کی رحمت کے ہے نا، وہ اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب میرا پروردگار، میرا مالک 99 حصے تقسیم کرے گا، اس کی رحمت کی کیا شان ہوگی؟ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی آدمی اپنے اعمال کے ذریعے جنت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ فخر نہ کیا کرو کہ بندہ نا نیا نمازی بن جائے یا نئی داڑھی رکھ لے، ٹھیک ہے، تو وہ بغیر داڑھی والے کو مسلمان نہیں سمجھتا، یقین جانے، نمازی بن جائے بے نمازی کو مسلمان نہیں سمجھتا، کہ اوئے تو یہ واہ واہ واہ، کوئی حج کر کے آ جائے وہ دوسرے لوگوں کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ نہیں، اپنی عبادت پہ کبھی فخر نہ کیا کرو، پتہ نہیں جس کو تو برا سمجھتا ہے وہ کتنا اچھا ہے، جس کو تو برا سمجھتا ہے اس کا دل کتنا صاف ہے۔ اللہ کے ہاں
صاف دل کی اہمیت ہے، صاف دل کی، اللہ کی قسم اٹھا کے بات کرو، صاف دل کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کو صاف دل چاہیے، صاف دل، قلب سلیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن بھی مال بھی نفع نہیں دے گا، بیٹے بھی نفع نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں۔ کیا نفع دے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، نفع بخش یہ بات ہوگی جو اللہ کے پاس سلیم دل کے لے کے آ گیا، جو اللہ کے پاس صاف دل لے کے آ گیا۔ کہتے ہیں نا یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے دل میں کوئی بات نہیں، ایسی ہوتی ہے نا، فلاں بندہ بڑا اچھا ہے جس کے دل میں کوئی بات نہیں۔ یہ چاہیے اللہ کو کہ اس کے دل میں کوئی بات نہیں۔ وہ کیا ہوا، اس کے دل میں کروڑ بغض بھرا ہوا ہے اور اوپر سے وہ آپ کو پوچھے لگا رہا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ تو منافق ہے۔ جو دل کا سچا ہوتا ہے وہ سیدھی بات کرتا ہے، صاف بات کرتا ہے، منہ پہ بات کرتا ہے، ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ مجھے آپ سے یہ تکلیف ہے۔ اور جو قلب سلیم ہوتا ہے نا وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، وہ لوگوں پہ درگزر کرتا ہے، اور اللہ درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک سکی ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، کبھی اندازہ کیا آپ نے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس ماں سے بھی 70 گنے زیادہ میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ انسان تو کہاں گم گیا ہے؟ تو اللہ کو بلا بیٹھا ہے، تجھے اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے، تیرے اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تیرا اللہ کے ساتھ کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، تو اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں بھاگ رہا ہے۔ اس مالک کے پاس آ، اگر تیری اس کے ساتھ یاری لگ جائے دنیا کی ساری یاریاں ختم کر دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اللہ جس کو نقصان دینا چاہے ساری کائنات اس کو نفع نہیں دے سکتی، اور میرا مالک جسے بلائی دینا چاہے ساری کائنات مل جائے روک لے، اسے روک نہیں سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ تو پھر ہمیں اس سے لگانی چاہیے نا جو فائدے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے چہرے سے کسی کا چہرہ خوبصورت ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ اللہ کے چہرے سے کسی کا چہرہ خوبصورت ہے؟ دیکھو دنیا میں آدمی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا کردار بڑا اچھا ہے، یہ اس کے اخلاق بڑا اچھا ہے۔ تو اللہ کے چہرے سے کس کا چہرہ اچھا ہے؟ اللہ کے اخلاق سے کس کا اخلاق اچھا ہے؟ اللہ کے کردار سے کس کا کردار اچھا ہے؟ میں اللہ کے ساتھ ہی محبت کیوں نہ کر لوں، اللہ کے ساتھ سچی دوستی کیوں نہ کر لوں، یہ دنیا کی جو بے نفع دوستی ان کو چھوڑ دوں جو کچھ کام نہیں آئیں گی۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ولا یسأل حمیم حمیما، دوست دکھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ میں نے جمعہ پڑھایا تھا، دوست اللہ دکھائے گا، یہ تیرا دوست ہے، لیکن وہ دوست کام نہیں آئے گا۔ وہاں ماں کام نہیں آئے گی، بیٹا کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، بہن کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ جس کو آپ سب سے قریبی سمجھتے ہیں وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو، اس کو پکڑو۔ تو پھر اس سے کیوں نہ دوستی لگائے جو سب سے سچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب چیزیں۔ آئیے ہم اس اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اس اللہ کے سامنے اپنے گناہ پیش کرتے ہیں، اس اللہ کے سامنے اپنی زندگی کی غلاظت رکھتے ہیں، جس صرف وہی ہماری غلاظت جانتا، کوئی اور نہیں جانتا۔ مزے کی بات ہے اللہ کے علاوہ ہمارے آپ کو جانتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں جانتا نا۔ تو پھر جو جانتا اس کے سامنے کم از کم اس سے تو سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ سچی توبہ میرے سامنے کر لے، منہ سے بھی نہ کہے، خیال کر لے کہ میں نے آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا، آج کے بعد میری توبہ، اللہ خیال کرنے سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چیز ہے کہ وہ منہ سے ادا کرتا لفظ نکالتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں مجھے معاف کر دے، اللہ میں تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ اور یارو آدمی جب کسی کے پاس چلا جائے نا، کسی کے پاس قتل بھی کہتا ہے، یار میرے گھر آ گیا انہوں نے کوئی جناب کو چل کے میرے گھر آ گیا۔ کدے گھر آئے ہو؟ چل کے بھائی، چل کے آئے ہو نا، اپنے گھر سے اٹھ کے اللہ گھر آئے ہو نا۔ کس کے گھر بیٹھے ہو؟ اللہ کے گھر بیٹھے ہو، اللہ کے گھر آئے ہو، اور پھر کیا وہ آپ کا خیال نہیں کرے گا؟
کیا وہ آپ سے تعلق نہیں کرے گا؟ جس رات سے آپ گزر رہے ہیں یہ کون سی رات ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے اس رات کا قیام ایمان کی حالت میں کر لیا، ایمان اور اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے کر لیا، اللہ اس کے زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے ہی۔ ما تقدم کے لفظ ہے، ما تقدم من ذنبی، تخصیص نہیں، فرمایا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی تو آپ اس رات میں ہیں تو اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ اسی ہماری رات کو لیلۃ القدر بنا دے، اور یہ اللہ سے وعدہ کرے کہ ہم نے انشاءاللہ 5 کی 5 راتیں ضرور قیام کرنا ہے، کیونکہ 5 میں ایک تو ضرور ہوگی نا انشاءاللہ، ڈن ہے نا ایک تو 5 میں، چلو ایک میں تو شک ہے نا، ایک کر رہی ہے باقی رہ گئی، اور یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے بنا رہی ہے 27ویں ہی وہ ہے لیلۃ القدر، باقی نہیں ہے، نہیں کوئی پتہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو۔ صحابہ سے پتہ چلتا، کوئی کہتا 23ویں تھی، کوئی کہتا 21ویں تھی، کوئی کہتا 25ویں تھی، میں نے آثار دیکھے تھے، کوئی کہتا فلاں تھی، تو پتہ چلا یہ بدل کے آتی، ہر سال وہی نہیں آتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلمته، اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن دعاء لا يستجاب لها ومن دعاء لا يستجاب لها، اللهم يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفيع صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعلنا عاملين بالقرآن، اللهم اجعلنا من الحاملين بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا لا يوم القيامة، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا، اللهم زين قلوبنا بالقرآن، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم أعتق رقابنا من النار وركاب آبائنا وركاب أمهاتنا من النار وركاب أولادنا من النار وركاب أزواجنا من النار وركاب أصدقائنا من النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم أدخلهم الجنة الفردوس، اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم وعن سيئاتهم، اے ہمارے مالک، اے ہمارے اللہ، ہم بڑے گناہگار ہیں اللہ، ہم بڑے سیاکار ہیں اللہ،
ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں کہ لے کر کے تیرے سامنے ان کو پیش کر کے ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ اللہ ہم تو اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات لے کر آگے ہیں، لیکن اللہ ہمیں یہ یقین ہے تو ہمارا رب ہے، اور اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ اللہ تیرے علاوہ آج تک ہم نے کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اللہ ہم یہ تجھے یقین سے کہہ سکتے ہیں، اللہ تیرے علاوہ ہم نے آج تک کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا۔ اللہ تیرے علاوہ آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اللہ تیرے علاوہ آج تک کسی کے سامنے رکوع نہیں کیا۔ اللہ تیرے علاوہ آج تک کسی سے ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی۔ اللہ ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خالق اور مالک اور داتا مانتے ہیں۔ اللہ غفار الذنوب مانگتے ہیں۔ اللہ تیرا وعدہ ہے اہل توحید ان کو ضرور معاف کرتا ہوں۔ اللہ تیرا وعدہ ہے اہل توحید کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم اور تو بڑے گناہ کیے ہوں گے، لیکن اللہ ہم تجھے یقین سے کہہ سکتے ہم نے شرک کبھی نہیں کیا۔ اللہ اگر آپ کو ہماری یہ توحید پسند ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے پر رحم فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ جی ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ جو ہم نے قرآن پڑھا اور پڑھایا، جو سنا اور سنایا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے سینوں کو قرآن کا مسکن بنا دے۔ اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے پر رحم فرما دے۔ اللہ قرآن اور رمضان کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے۔ اللہ قرآن کو ہمارے لیے گواہ بنا دے۔ اللہ ہمارے خلاف گواہ نہ بنانا۔ اللہ قرآن مجید ہمیں اس کا عامل بنا دے، اللہ حامل بنا دے۔ اللہ ہمیں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ اٹھنے دینا۔ اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ اللہ اپنے علاوہ ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ اپنے در کے علاوہ ہمیں کسی اور کا در کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ تیری وحدانیت کی قسم ہے ہم نے تیرے علاوہ کسی اور کو دیکھا نہیں، کسی اور کی طرف جھانکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے اللہ یہ دیکھ تیرے سامنے نوجوان، بوڑھے، بچے، بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹانا۔ اللہ جو حاجات لے کے بیٹھے ہیں پوری فرما دے۔ اللہ جو التجائیں لے کے بیٹھے ہیں پوری فرما دے۔ اللہ سابقہ زندگی کے گناہ تو معاف کر دے۔ اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم تیرے انشاءاللہ پوری زندگی تیرے بندے بن کے، اللہ پوری زندگی تیرے پکے اور سچے مومن بندے بن کے زندگی بسر کریں گے۔ اللہ سابقہ تو معاف کر دے۔ اور اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بندہ مجھ سے سچی توبہ کر لیتا ہے میں اس کے سابقہ زندگی گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اللہ جو ہم نے گناہ کیے ان کو بھی نیکیاں بنا دے۔ اللہ جو ہم نے خطائیں کی ہیں ان کو بھی نیکیاں بنا دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے۔ اللہ جہاں پہ لیٹے ہیں کروٹ کروٹ ان کے اوپر رحمت نازل فرما دے۔ اللہ جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ اللہ ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان خطاؤں پہ درگزر فرما۔ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے میرے مالک ان کی نیکیوں کو قبول فرما دے۔ اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے۔ اے میرے مالک جن جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یہ ابھی بھائی کی پرچی آئی ہے ملک جاوید صاحب ٹی ایم والے، ان کی بھی لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کے اوپر کروٹ کروٹ رحمت نازل فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین سے راضی ہو جا۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں تا دیر سایہ ان کا ان کے اولاد کے سروں پہ قائم رکھنا۔ اللہ تا دیر سایہ ان کے سروں پہ
پہ قائم رکھنا۔ اللہ جن کے والدین چلے گئے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی ہے، اللہ ان کی محنت سے آج ہم یہ مصلی رسول پہ بیٹھے ہیں۔ اے میرے پروردگار آج ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، آج وہ محتاج ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے، اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا۔ اللہ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے، اللہ ان کے اوپر ترس کھا جا، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ اس مسجد کے جتنے بھی نمازی چلے گئے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ جن لوگوں نے یہ مسجد شروع کی تھی اللہ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ جن لوگوں نے جامعہ شروع کیا ہے ان کے لیے اس جامعہ کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو اس مسجد کو قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم رکھنا، اسے توحید و سنت کا منبع بنا دے۔ اللہ اس کے معاونین کی اللہ مدد فرما، اللہ ان کے گھروں میں ان کے مال میں ان کی جان میں برکت فرما۔ اللہ جو یہاں پڑھتے ہیں اساتذہ پڑھاتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما دے، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اللہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ تیرے در میں کوئی کمی نہیں، اپنی رحمت سے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ تیرے در میں کوئی کمی نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرما دے۔ اللہ جو اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ دین کا خادم بنا دے، اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا بندوبست فرما دے۔ اے میرے مالک جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفا کاملہ نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ تیرے لیے تو کن کہتا اور معاملہ ہو جاتا ہے، سب کو اپنی رحمت سے اللہ شفا عطا فرما دے۔ اللہ جو لا علاج بیماریاں ہیں تیرے سامنے تو کوئی لا علاج نہیں، اللہ ان کو اس سے بھی شفا نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو دین کا خادم بنا دے، اللہ انہیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں تیرے دین کے کام کرنے کے طریقے نہیں آتے اللہ ہمیں طریقے سکھا دے، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے مخلص فرما لے، اللہ ہمیں اپنے قرآن کے لیے مخلص فرما لے، اللہ اپنے نبی کی حدیث کے لیے مخلص فرما لے، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں تیرے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لے، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ اے میرے مالک اے میرے خالق اے میرے تحتا مشکل کشا ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہماری تنگ دستیوں کو دور فرما دے، اللہ جتنے تنگ دست ہیں اللہ سب کی تنگ دستیاں دور فرما، اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو روزی سے تنگ ہیں اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما، اللہ جن کے گھروں میں لڑائی اور جھگڑے ہیں اللہ ان کے گھروں میں امن اور سکون فرما دے، اللہ ان کے گھروں میں امن اور سکون فرما، اے میرے اللہ ان کے گھروں میں امن اور سکون فرما، اے میرے اللہ اس رات کو لیلۃ القدر بنا دے، اے اللہ ہم سب کے اعمال صالحات کو قبول فرما لے، اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنے گھر بیت اللہ کی ان کو زیارت نصیب فرما دے، اے میرے اللہ جتنے بھی آج اس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے ہیں جنت الفردوس میں ایسے اکٹھے فرما دینا، اللہ قبر بڑی تنگ ہے، اللہ بڑی تنگ جگہ ہے، اندھیرا ہے، اللہ منو مٹی تلے ہے، اللہ ہم ایک منٹ بھی کسی تنگ جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے، لوگ وہاں مٹی ڈال کر آ جاتے ہیں، اللہ ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ وہاں کے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمانا، اللہ قیامت کے دن کی پریشانیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ جیسے نبی کہیں گے رب نفسی مجھے بچا، اللہ مجھے بچا، اللہ لوگوں کو تو بولنے کی طاقت بھی ان کے پاس نہیں ہوگی، اللہ اس دن کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ ہمارا حساب آسان فرما دینا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت عطا کر دینا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت عطا کر دینا، اللہ اپنی جہنم سے ہمیں آزاد کر دے، اللہ جن لوگوں کو تو نے اس ماہ مبارک میں معاف کرنا ہے ان کے اندر ہمارا گنہگاروں کا بھی نام شامل فرما لے، اللہ ان کے اندر ہمیں بھی شامل فرما لے، اللہ ان کے اندر ہمیں بھی شامل فرما لے، اللہ ان کے اندر ہمیں بھی شامل فرما لے، اللہ تیرا کیا جاتا ہے، اللہ ایک دفعہ کیا دے اور جتنے بیٹھے ہو مسجد میں تم سے راضی ہو گیا ہوں،
اللہ ایک دفعہ کہہ دے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اللہ تیرا کچھ نہیں جاتا، ہمارا سب کچھ بن جائے گا۔ اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری دنیا سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اللہ ایک دفعہ کہہ دے اور ہماری یہاں مشرق میں بیٹھنے والوں میں تم سے راضی ہوں، اور آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ ہم سے تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس یہ ہاتھ ہیں جو تیرے سامنے پھیلا دیے ہیں، اللہ اس کے علاوہ ہم خالی ہیں۔ اللہ ان کو بھر دے، اللہ ان کو بھر دے اپنی رحمت سے، اللہ ان کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں ختم کر دے، اللہ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں ختم کر دے، اور میرے مالک اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں، اللہ ہمارے ملک میں امن فرما دے۔ اللہ مقبوضہ بیت فلسطین والے اللہ مقبوض اور اللہ پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیاں حل فرما دے۔ اللہ اہل غزہ کی مدد فرما دے، اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے۔ اللہ مسلمان حکمران تو بے غیرت ہو گئے ہیں، اللہ تو ہے نا، تو رب ہے سب کا۔ اللہ تیرے واسطے کے لیے تو مشکل کوئی نہیں۔ اللہ جس طرح تو نے امریکہ میں آگ لگائی تھی اسرائیل میں بھی لگا دے۔ اللہ جتنے ان کے مخالف اللہ ان کے گھروں کو آگ سے جلا دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ قبلہ اول کو آزاد فرما دے۔ اللہ مرنے سے پہلے ہمیں وہاں ایک دفعہ نماز ضرور نصیب فرما دے۔ اللہ تیرے نبیوں کی زمین ہے فلسطین، اللہ اس کو آزاد فرما دے۔ اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، جہاں جہاں مظلوم ہے، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ہماری بھی مدد فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔